بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رمشا ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بالکل سچی کہانی ہے، بلکہ کہانی نہیں، مجھ پر بیتی ہوئی ایک آپ بیتی ہے، ایسی آپ بیتی جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی، جس نے مجھے آسمان سے زمین پر لا کر پٹخ دیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بابا ایک ذمہ دار تھے اور بہت سی زمینوں کے مالک تھے۔ میٹرک کے بعد ماں باپ نے میرا رشتہ چچا زاد کزن ساجد سے رشتہ پکا کر دیا۔ ساجد اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے ابھی پڑھنا ہے، لیکن اس کے ماں باپ نے ایک نہ سنی اور چٹ مانگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ ساجد شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو میرا دل وہموں میں گرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے ماں باپ کو کہوں کہ وہ میری شادی ادھر نہ کریں اگر وہ راضی نہیں ہے، لیکن روایتی لڑکیوں کی طرح کچھ نہ کہہ سکی اور چپ چاپ سے بیاہ کر چچا کے گھر چلی گئی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شادی کے بعد ساجد بہت زیادہ خوش تھا۔ میں حیران ہوئی کہ جو پہلے شادی کے لیے کسی طور بھی راضی نہیں تھا، اب اس قدر خوش نظر آ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی لاٹری مل گئی ہو۔ خیر، شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ وہ مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا تھا اور اس طرح میرا خیال رکھتا تھا گویا میرے سوا اسے دنیا میں کوئی بھی کام نہ ہو۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے اور میری شادی کو 4 سال ہو گئے، لیکن میں ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ میری طرح ساجد میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اولاد نہ ہوئی تو ماں باپ نے اس کی دوسری شادی کے متعلق کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ اس بات پر کسی طور بھی راضی نہ ہوا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ کسی طور پر بھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور مجھے دکھ نہیں پہنچائے گا۔ ایک دفعہ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے مجھ سے اتنا غصے سے رویہ اپنایا کہ میں نے دوبارہ ایسی بات نہ کی۔ میں خود کی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ ساجد نے پڑھائی تو چھوڑ دی تھی، اس نے اپنا ایک سٹور بنا لیا تھا جس پر وہ صبح سے شام تک رہتا تھا۔ گھر کے حالات بھی بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن میرے ماں باپ کی ایکسیڈنٹ میں وفات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت بھی ساجد نے مجھے بہت سپورٹ کیا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ خیر، آہستہ آہستہ میں بھی اس حادثے کو بھولنے لگی، آخر ساجد کی محبت کو ہی اول آخر سمجھتی۔ لیکن اب کچھ دنوں سے ساجد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بہت زیادہ لیٹ گھر میں آتا تھا۔ میں جب بھی پوچھتی ہوں وہ یہی کہتا کہ کام کی وجہ سے بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ میں بھی زیادہ نہ کریتی کہ کہیں وہ تنگ ہی نہ آ جائے۔ لیکن اب تو ایسا ہونے لگا کہ ساجد پوری رات گھر سے باہر رہنے لگا۔ اب مجھے پریشانی ہوتی تو میں پوچھتی تو وہ یہی کہتا کہ اسٹور میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام بھی بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے وہ آتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا ٹائم رہتا تو وہ ادھر ہی نیند پوری کر لیتا ہے۔ اب مجھے غصہ بھی آتا کہ وہ کام کو خود پر اس قدر حاوی کر رہا ہے کہ اسے اپنی صحت کی بھی فکر نہیں رہی۔ نہ وہ نیند پوری کرتا ہے اور نہ خود سے کھاتا ہے۔ میرا اس سے اس بات پر جھگڑا ہونے لگا، لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتا۔ اب تو وہ جھگڑے میں محبت کی جگہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولتا۔ مجھے دکھ تو ہوتا، لیکن میں یہی سوچتی کہ کام کا بوجھ اس نے زیادہ اپنے سر پر لے لیا ہے، اس لیے وہ ایسے کرتا ہے۔ چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور ایک دن یوں ہی وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب میں اور چچی اکیلے گھر ہوتے تو اکیلی عورتوں کا گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے چچی سے بہت دفعہ ساجد کی شکایت بھی کی کہ اسے کہیں کہ وہ جلدی گھر آیا کرے، لیکن چچی بھی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تم زیادہ اس بات پر توجہ نہ دیا کرو، یہ بول کے سکون سے سو جایا کرو۔ مجھے ان کی بات سن کر دکھ سا ہوا کہ میرا شوہر ساری رات گھر سے باہر ہوتا ہے اور میں اس بات کی فکر بھی نہ کروں۔ خیر، میں نے دوبارہ ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ساجد سے آئے روز جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے گھر آتا اور جھگڑا کر کے چلا جاتا، پھر میں نے بھی اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ اب میں اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے پرانا ساجد واپس آنے لگا، وہی محبت، وہی اپنا علم۔ میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میرا ساجد بدلا نہیں۔ میں اس کا تلخ رویہ اور باتیں بھی بھول گئی۔ ایک دن میں یوں ہی بازار گئی تو جیسے ہی گھر واپس آئی، میری دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو وہاں میرے بستر پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دھک سے رہ گئی۔ اس آدمی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے میں انہی قدموں واپس پلٹی اور اپنی ساس کے کمرے یعنی اپنی چچی کے کمرے میں انہیں ڈھونڈنے لگی، لیکن چچی مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے اونچی آواز سے انہیں پکارنا شروع کیا، لیکن وہ تو ایسے جیسے گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ سارے گھر کو چھان مارا لیکن چچی کہیں نہ ملی۔
لیکن اس دوران وہ آدمی بالکل سکون سے ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کا روز کا معمول ہو۔ اب مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون آدمی ہے اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے اور میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں گھر کا مین دروازہ کھول کر باہر جانے لگی جب اس آدمی نے آ کر دروازے کو لاک کر دیا اور میں شدید ڈر گئی، لیکن خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے غصے سے اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، میری اجازت کے بغیر میرے بستر پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم مرنے والی ہو اور میں تمہیں سنبھالنے آیا ہوں، تمہیں غسل دینے آیا ہوں، کیونکہ اب تمہارے گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ تمہاری چچی ہے اور نہ ہی تمہارا شوہر ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی یہ کیا مطلب ہے تمہارا، میری چچی اور میرے شوہر کہاں گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جیسے تم مرنے لگی ہو ویسے وہ بھی مر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے یہی لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ میں برداشت نہ کر سکی اور چکرا کر وہیں گر گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آئی تو میں آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھ کر جگہ پہچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دماغ بالکل سن ہوا پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں کسی چارپائی پر لیٹی تھی اور حیرانگی سے آگے کو بڑھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اگلے منظر پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں باہر جانور ہی جانور تھے۔ اتنے زیادہ جانور میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے انہیں دیکھتے ہی میں ڈر گئی تھی۔ میں باہر کی طرف نکل گئی، مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر آگے جا کر کچھ عجیب و غریب قسم کے لباس والی عورتیں ملیں، جن کے لباس ایسے تھے کہ میں نے ایسا حلیہ بھی شاید زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو نہ جانے کس قسم کے لوگ تھے جو آپس میں عجیب و غریب بولی بول رہے تھے، اور وہاں چھوٹی چھوٹی بنی دکانوں میں موجود ایسی چیزیں میں نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیرانگی سے کبھی ان کے منہ کی طرف دیکھتی اور کبھی یاد کرنے کی کوشش کرتی کہ میں آخر ہوں کہاں اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی۔ وہ لوگ مجھے مزید حیرانگی سے منہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ تب ہی مجھے اچانک سے یاد آیا کہ جب میں بازار سے گئی تھی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس آدمی نے جو گفتگو کی تھی وہ مجھے یاد آئی۔ میں نے ایک دم سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بولنے لگی نہیں نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میں واقعی مر چکی ہوں۔ میں نے دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھا اور لگا کہ واقعی یہ مرنے کے بعد کی کوئی جگہ ہے اور یہ لوگ بھی اس دنیا کے نہیں ہیں، شاید اسی دنیا کے ہیں جو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب میں اپنے شوہر ساجد کو یاد کر کے رونے لگی۔ تب ہی وہ آدمی جو مجھے میرے گھر پہ ملا تھا مجھے دکھائی دیا، جو میرے پاس ہی آ رہا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں مری نہیں ہوں، بلکہ وہ آدمی مجھے کہیں اور لے آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لے کے جانے لگا جہاں میں موجود تھی، لیکن میں چیخنے لگی، لوگوں کو متوجہ کرنے لگی، لیکن حیرانگی والی بات تھی کہ لوگوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں گھر میں لے آیا اور کہنے لگا چپ کر جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس آدمی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ میں انتہائی غصے سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گا۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی کہے لگانے لگا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی، تم نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو جو ابھی بھی اپنے شوہر سے امیدیں لگائی پھرتی ہو۔ تمہارا شوہر ہی تو ہے جس نے تمہیں اس دلدل میں پھینکا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں چیختے ہوئے کہنے لگی اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے شوہر پر الزام لگاتے ہیں؟ خبردار، اگر میرے شوہر کو کوئی بات ہوئی تو میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ اور میرا شوہر ہے کہاں؟ بتاؤ مجھے ظالم انسان، میں جھگڑتے ہوئے کہنے لگی تو وہ میری بات سن کر ڈرنے کی بجائے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا لو بھائی، ایک تو بھلا کرو اور وہی بھلا ہی گلے پڑ جاتا ہے۔ مجھے تو تمہاری جان بچانی ہی نہیں چاہیے تھی، تم تو الٹا میرے ہی گلے پڑ رہی ہو، اپنے اس شوہر کو نیک پارسا سمجھ رہی ہو جس نے تمہیں ختم کرنے کا کہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر دھک رہ گئی اور چیخنے لگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں جہاں پر تمہارا شوہر موجود ہے۔ اس کی موجودہ حالت تمہاری غیر موجودگی میں خود ہی دیکھ لینا کہ کیسی ہوگی۔ تو مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بہت افسردہ ہوگا کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، بلکہ میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ تمہیں ابھی کے ابھی پولیس سے پکڑائے، پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں لے آئے ہو مجھے اغوا کر کے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچی نکلی تو تم جو کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر میں سچا نکلا تو میری بھی ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔
تو میں کہنے لگی کہ مجھے شرط بتاؤ، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ جب وقت آئے گا شرط تو تب ہی بتاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے کوئی فکر نہ ہوئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی کے ابھی جانا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ ابھی تو نہیں جا سکتے کیونکہ وہ علاقہ کافی دور ہے، تو ہم کل کو جائیں گے۔ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ ہے، وہ مجھے یہاں اٹھا کر لے آیا ہے جہاں نہ میں کسی کو جانتی ہوں نہ کچھ، اور اس کی ہمت کیسی ہے مجھے میرے گھر سے اٹھانے کی۔ میں اس پر چیختی رہی، وہاں پر نہ جانے کیسی عجیب عجیب عورتیں تھیں جو عجیب قسم کی بولی بول رہی تھیں اور میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی ان میں جھاگ گیا ہوں۔ مجھے ان سے عجیب قسم کی چڑ ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں جہاں اللہ اللہ کر کے وہ دن نہ جانے میں نے کیسے کانٹوں پہ گزارا، اور وہ رات تو میرے لیے ایسے تھی جیسے قیامت ہو۔ مجھے تو یہی ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا کہ میں گھر پر موجود نہیں تو نہ جانے اس کی کیسی حالت ہوتی ہوگی، اور ایک رات گھر سے باہر رہنا بھی بہت مشکل ترین ہے۔ یہ کوئی اس آدمی کی چال ہوگی جو اس سے پیسے وصول کرے گا۔ یہ سوچ کر مجھے اس آدمی سے شدید نفرت ہو رہی تھی جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ اگلے دن وعدے کے مطابق وہ آدمی مجھے لے کر سفر پر نکل پڑا۔ ایک تو میرا دل ڈرا سہما ہوا تھا کہ اب بھی نہ جانے وہ مجھے میرے گھر لے کر جائے گا یا کہیں اور لے کر جائے گا، لیکن پھر بھی میں یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ تقریباً 6-7 گھنٹوں کے سفر کے بعد مجھے اپنے شہر کی پہچان ہوئی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس آدمی کو چھوڑ کر خود ہی چلی جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ چلو اسے تو یہ بھاگ جائے گا، اسے پولیس کے حوالے بھی کروں تاکہ آئندہ سے یہ کسی اور کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے۔ میرا گھر آیا تو میرا دل کیا کہ میں بھاگ کر اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن اس آدمی نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ خبردار، اگر کوئی چیخی چلائی تو تمہیں تمہارے گھر لے آیا ہوں تو صرف تمہارے شوہر کی اصلیت دکھانے کے لیے، آپ چپ چاپ سے میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کی بات کے مطابق چپ چاپ سے دبے قدموں اپنے گھر میں داخل ہوئی، کیونکہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ اپنے کمرے کے قریب پہنچ کر مجھے کمرے سے باتوں کی آواز آئی تو اس آدمی نے مجھے وہیں کھڑا ہونے کا کہا اور خود بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ کان لگا کر باتیں سنی تو جو میں نے باتیں سنی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں وہ آواز ساجد کی ہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس مانچ سے مجھے کیا ملنا تھا، تم ہی میری زندگی ہو۔ اچھا ہوا اس کا کام ختم ہو گیا، اب تو وہ اس کی لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ ساجد اسی کے متعلق تو بات کر رہا تھا۔ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا، تو تمہیں اگر اسے محبت نہیں تھی تو تم اتنے سال اس کے ساتھ کیوں رہ رہے تھے؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت آواز تھی جو کسی لڑکی کی تھی۔ دوبارہ سے ساجد بولا، اس کے نام جو جائیداد تھی اس کے زندہ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اگر میں اس سے نفرت کرتا یا اس سے دور بھاگتا تو وہ اپنی جائیداد بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس لیے میں نے اسے مکمل اعتماد میں لیا اور کاغذوں پر سائن کروا لیے کہ اس کے بعد وہ جائیداد میرا نام ہو، اور پھر اسے ختم کروا دیا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد وہ جائیداد میرا نام ہو جانی تھی۔ اور اب دیکھو، اسے نہیں معلوم، وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے اسے مروا کر اپنی محبت کے لیے اتنی جائیداد لے لی ہے کہ اب ہماری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو سکون سے کھا سکتی ہیں۔ وہ اونچی آواز سے کہہ کر لگانے لگا۔ میں وہیں ڈھہ گئی۔ وہ آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا مجھے کندھوں سے پکڑ کر گھر سے باہر لے آیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا تو تمہیں وہیں تمہارے شوہر کی اصلیت نہ پتہ چلنے دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے خوش بھی وہ بھی نہ رہ سکے۔ اس نے مجھے تمہیں مارنے کا کہا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میں کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکا۔ نہ جانے کیوں مجھے تم پر بے تحاشا ترس آیا کہ تمہارا کیا قصور، اب تم چاہو تو اپنے شوہر کو جیل میں کروا سکتی ہو، کیونکہ اس کی ساری باتیں میں نے ریکارڈ کر لیا اور مجھے نہیں معلوم کہ خود یہاں آ کر ہی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں تو صرف اس کی دوسری بیوی دکھانے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری اصلیت خود ہی اپنے منہ سے بول دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے وہاں سے لے گیا۔ میں دکھ اور شوق کی کیفیت میں تھی، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کرتا گیا کہتا گیا وہی کرتی رہی۔ میرے شوہر نے جب مجھے زندہ دیکھا اور اس آدمی کو میرے ساتھ ملے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور چیختے ہوئے پولیس کی موجودگی میں ہی مجھ پر چھپٹنے لگا، لیکن میں تو پتھر دل ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس کے کسی بھی عمل پر دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اس کو گرفتار کرواتے ہوئے میں نے اسے پوچھا کہ آخر
اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ ڈیٹیل سے کہنے لگا کہ مجھے تم اول دن سے ہی زہر لگتی تھی، وہ تو جب میرے ماں باپ نے مجھے دولت کا لالچ دیا تو مجبوراً تم سے شادی کر لی، اصل میں تو میں اپنی کلاس پہلے سے محبت کرتا تھا اور میں نے 2 سال پہلے اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر دھچکا لگا تھا، مجھے اس کی ساری مشکوک حرکتیں یاد آئیں کہ کیسے وہ ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی دیکھی تو اگلا دھچکا پھر دوبارہ لگا، وہ جو چچی کی بھانجی بن کر ہمارے گھر آتی تھی، چچی بھی ملی ہوئی تھی اس کے ساتھ، یعنی کہ چچی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں اس پر تھوک کرتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس آدمی سے اس کی شرط پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرے شوہر سے خلا لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ میرے لیے ایک انتہائی مشکل عمل تھا۔ پاکستان کی حکومت میں عرصہ لگ جاتا ہے، اس لیے اتنا عرصہ خلا لینے میں اس کے ساتھ عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، لیکن اس دوران میں اپنے بھائی گھر میں ہی رہی جو میرے ماں باپ کا گھر تھا، اس میں ہی رہی، اور وہ آدمی نہ جانے کہیں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے خلا دلوائی اور میرے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس کے شوہر کے ساتھ اس کی جان پہچان ہے، وہ جو اسٹور پر وہ چیزیں لینے آتا تھا میرے شوہر کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ساجد جانتا تھا کہ وہ آدمی کسی اور علاقے کا ہے، اس لیے ساجد نے اس کے ساتھ ڈیل کی کہ نہ میں کسی کے ہاتھ آ سکوں گا اور نہ ہی نام و نشان مل سکے گا۔ پورے محلے میں اس نے یہی بتایا کہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہوں۔ اس نے مجھے ہر جگہ بدنام کیا، لیکن جب اس کی اصلیت لوگوں پر کھلی تو لوگوں نے اس پر تھو کیا۔ اس کی ماں تو جیسے ڈھہ ہی گئی تھی۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ وہ بھی سارے معاملے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اب مجھے اپنی چچی سے بھی شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے خلا لی اور اس آدمی جو کہ اب میرا شوہر ہے رحمان کے ساتھ اس کے علاقے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ جائیداد تو اب بھی میرے نام ہے، کیا پتہ رحمان نے بھی جائیداد کے لیے مجھ سے شادی کی ہو، اس لیے میں نے وہ جائیداد چیریٹی میں دینے کی بات کی تو رحمان بھی بہت خوش ہوا اور بلکہ میرا ساتھ بھی دیا۔ مجھے تو یہ تھا کہ میں نہیں ماں بن سکتی، لیکن تب ہی مجھے خوشخبری مل گئی۔ پھر میں نے اب نیت کر لی تھی، اس لیے پھر آدھی جائیداد چیریٹی کر دی اور آدھی جائیداد اپنے پاس اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھی۔ اب میرے پاس ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ ساجد باپ نہیں بن سکتا تھا، اور الحمدللہ اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا پہلا شوہر کہاں ہے اور کس حال میں ہے، لیکن جہاں بھی ہے اس کا انجام بہت اچھا ہوا۔ اس نے کسی کے لیے برا سوچا تو وہ خود اس گڑھے میں گر گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسے حادثہ سے بچائے، آمین۔